گلاس کو تھوڑا سا اس طرف رکھیے گا ذرا سا نماز میں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. سورہ ملک کی آیات ہیں جن پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے. کل میرا رات بیان تھا احمد آباد میں، تو وہ بھی پتہ نہیں اپلوڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کیا اطلاع ہے بھائی؟ کدھر ہے وہ بیان؟ بہرحال اگر اپلوڈ نہیں ہوا تو جب ہو جائے تو ضرور سن لیجیے گا. سمجھ لیں، کل رات احمد آباد میں بیان ہوا ہے، تو وہ جب اپلوڈ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو سن لینا ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ اور فائدہ بھی ہوگا. کل کافی لوگ تھے بیان میں، وہاں مسجد تھی بڑی، تو بیان بھی کافی لوگوں نے، یعنی لوگوں کے چہروں سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کتنا شوق سے سن رہے ہیں. اور ایک بیان ہوا ہے بٹ آباد میں میڈیکل کالج کی مسجد میں، وہ آدھا ریکارڈ ہوا ہے اور آدھا ریکارڈ نہیں. تو وہ آپ کی مرضی، سننا چاہیں سن لیں، نہیں سننا چاہیں تو رہنے دیں. ٹھیک ہے، آخر کا آدھا ہے، شروع کا آدھا نہیں ہے. جو اصل تھا شروع کا، جو اصل وہ شاید ریکارڈ نہیں ہوا. وہ آخر کے آدھے کی مثال ایسے ہوتی ہے، ایک سکھ سے کسی نے پوچھا نا کہ فلاں چیز کی ڈیفینیشن بتاؤ، نیوٹن کا یہ فارمولا بتاؤ. تو اس نے کہا مس آخر سے آتا ہے. میں نے کہا چلو آخر سے بتا دو. اس نے کہا اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز فارمولا. ٹھیک ہے، یہ آخر سے کہا. خیر، بیان یہ چل رہا تھا، جو مشہور سائنسسٹ کی موت واقع ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کتنے اپنے وجود کے، اپنی قدرت کے، اپنی طاقت کے دلائل کے انبار لگا دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. وہ لوگ جو اپنے پروردگار کا انکار کریں گے، اس کے ساتھ کفر کریں گے، اس کی ناشکری کریں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اسلام کی دعوت ایسی لنگڑی لولی کمزور دعوت نہیں ہے کہ جو چاہے مان لے اور جو چاہے مسترد کر دے. ایسا نہیں ہے، اتنا آسان کام اور آسان معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، لہذا اختیار تو اللہ نے دیا دنیاوی لحاظ سے کہ تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھو نہ ماننے کی صورت میں جو عذاب دیا جائے گا
وہ عذاب معمولی نوعیت کا نہیں ہوگا. اس لحاظ سے تمہیں اختیار نہیں ہے. تمہارے لیے اسلام ہی متعین ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرو گے تو قابل قبول نہیں ہوگا. اس قسم کے جب میرے بیانات یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اس پہ کمنٹس میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں. میں نے ایسا ہی ایک کمنٹ پڑھا کسی ہندو کا یا کسی سکھ کا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو بہت فنڈر سمجھتے ہیں. فنڈر کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں, انہوں نے تو جو بھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے, کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دین پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے, ان کے علاوہ نہیں چلو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے. یہ تو تعصب ہو گیا, یہ تو بنیاد پرستی ہو گئی. یاد رکھو یہ دعویٰ تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دین پہ چلو گے تو نجات ملے گی, ہمارے دین پہ نہیں چلو گے تو نجات. یہ ہر مذہب کا دعویٰ ہے. اور اگر کوئی بہت ہی لبرل ہندو ہے, بہت ہی لبرل سکھ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو ہمارے دین پہ چلے اسی کو نجات ملے گی, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے دین پہ چلے تو بھی ٹھیک ہے, کسی اور دین پہ چلے تو بھی ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کو اپنے دین کے برہم ہونے پر خود ہی اطمینان, آپ کو اپنے دین کے برہم ہونے پر اطمینان ہے. وہ آپ نے بولا سنا ہوگا مدعی سست اور گواہ چست. ایک آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے اسی دعوے میں ہی وہ ڈھیلا ہو, پھر اس کا جو حساب کتاب ہے وہ اس کی علامت ہے کہ آپ تو خود مطمئن نہیں ہیں اس پر. تو آپ کے ہاں پھر مطلب یہ ہوا کہ چلو سب دنیا میں کیا ہے سیٹ, حالانکہ بالکل ایک دوسرے کے کیا ہے تعلیمات اپوزٹ ہیں, بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ تعلیمات ہیں. تو کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ مسلمانوں کے جو فقہا کے آپس میں اختلافات ہیں وہ بھی تو بسا اوقات بالکل ایک دوسرے کے, بولو نا بھائی, اپوزٹ ہو جاتے ہیں. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے, امام شافعی کہتے ہیں واجب ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور اے بھی ٹھیک ہے, اے بھی ٹھیک ہے. تو یاد رکھو اس اختلاف کی نوعیت اور ہندوؤں سے یا عیسائیوں سے جو اختلاف ہے, اس اختلاف کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک اختلاف وہ ہے کہ آپ نے اللہ کو اللہ مان لیا, اللہ کے پیغمبروں کو پیغمبر مان لیا, اللہ کے سفیر کو سفیر مان لیا. اب اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی ایسی بات کہی جس بات کے دو مطلب نکل رہے ہیں, اس کو ڈیفائن کرنے میں کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. تو اس اختلاف کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے اپوزٹ چلنا نہیں ہے, بلکہ اللہ اس کے رسول ہی کے راستے کو فالو کرنا ہے. اس قسم کا اختلاف بڑا اختلاف نہیں کہلائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے باس نے آپ کے ذمے کوئی کام لگایا, آپ اس وقت موجود نہیں تھے, باس نے کسی کے ذمے لگایا کہ میں جا رہا ہوں, جب یہ آئے نا اس کو کہنا کہ یہ کام اس طریقے سے نمٹا دیں. اس نے جب باس نے جب آپ کو اپنے کسی نمائندے کو یہ بات کہی, اس نمائندے نے آپ سے یہ بات جب بتائی, تو اس نے جب بتائی آپ سے یہ بات, تو اس بات کے کتنے مطلب نکلتے ہیں, بولو بھائی, دو مطلب نکلتے ہیں. بلکہ میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں نا جو بالکل واضح ہو. دعا کریں کوئی مثال ذہن میں آ جائے, سوچنے میں ٹائم لگے گا, میں اسی کو کنٹینیو کر دیتا ہوں. بعض دفعہ ایک دم مثال اچھی سی ذہن میں آ جاتی ہے, خاندانی قسم کی مثال. تو
اب کیا ہے کہ آپ نے وہ کام نمٹا دیا. میں چلو ایک مثال مجھے اپنی یاد آ گئی. ہمارے ایک استاذ نے میرے ذمے یہ لگایا کہ بھائی مہمان آ رہے ہیں, آپ ٹی بنا دیں. کیا بنا دیں؟ ٹی. ہم نے گرین ٹی بنا دی. تو استاذ نے کہا کہ میں نے گرین ٹی کا تو نہیں کہا تھا, آپ کو دودھ والی چائے کا کہا تھا. اب مجھے مغالطہ اس لیے ہوا کہ عام طور پر میں نے ان استاذ کو دیکھا تھا کہ وہ جو مہمانوں کو اکثر سبز چائے پلاتے تھے. دیکھو جب ہم چائے کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ذہن دودھ کی چائے کی طرف جاتا ہے, سبز چائے کی طرف. بولو نا بھائی, جب آپ کہیں ہوٹل میں جائیں بولے بھائی چائے لے آؤ, سبز چائے تھوڑی لے کر آئے گا وہ. گھر میں مہمان آیا, آپ نے کہا بھائی چائے پلا دوں, اس نے کہا ہاں جی پلا دیں, آپ سبز چائے لے آئے, تو تھوڑا سا ہلے گا اندر سے کہ یار میں تو دودھ والی چائے کی توقع رکھ رہا تھا. البتہ آپ پشاور میں یا افغانستان میں ہوں گے تو وہاں چائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرین ٹی. تو وہ استاذ تھے کراچی میں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ چائے لے آؤ. تو کراچی کے عرف کے مطابق تو دودھ والی چائے ہونی چاہیے, لیکن ان کے اپنی جو صبح شام میں ایکٹیویٹیز دیکھ رہا تھا, جو ان کا اپنا چائے پلانے کا اسٹائل دیکھ رہا تھا, وہ کون سا تھا؟ سبز چائے. تو اب میرے جیسا آدمی تو مغالطے میں پڑ سکتا ہے نا. کیا خیال ہے, چائے پی کے آئے آپ لوگ تو بات سمجھ جائیں گے. مغالطہ ہو سکتا ہے, اس سے کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے. میں نے کیا کیا کہ میں نے گرین بنا دی. انہوں نے کہا یار گرین تھوڑی بولی تھی, لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے مجھ پہ بہت شدید غصے ہوئے ہوں, دفعہ ہو جاؤ یہاں سے, تمہیں بولو کیا, بولتا کیا ہوں, سمجھتے کیا ہو. ان کو خیال تھا بھائی اس کا مقصد کیا تھا, میرے حکم کو فالو کرنا تھا, میری تابع داری کرنی تھی. اس نے میری تابع داری میں مخالفت نہیں کی, لیکن ظاہر ہے کہ میں نے بھی تو وضاحت نہیں کی تھی کہ دودھ پتی یا سبز چائے. تو کنفیوژن ہو سکتی ہے. چلو کوئی بات نہیں, دوبارہ بنا دو. ایسے موقع پر جو حکم دینے والا ہے وہ اگر غصہ ہو جائے تو یہ اس کے بد اخلاق ہونے کی علامت ہوتی ہے, اس کے غلط ہونے کی علامت ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام دیے, کچھ احکام تو ایسے ہیں کہ جس میں دو رائے ہو نہیں سکتی, کچھ احکام ایسے ہیں جن میں یہ مفہوم بھی نکلتا ہے, اور اب اس میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ ایسا اختلاف ہے کہ اس اختلاف سے بچنا ممکن ہے نہیں. اس میں امت نے صدیوں سر توڑا, سر جوڑا, سر پھوڑا, لیکن اختلاف ختم, کیونکہ دونوں طرف رائے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں. کل میں ایبٹ آباد میں رات کو وہ بیان کے بعد بیٹھا تو کھانا تھا ہمارا, تو میرے سیدھے ہاتھ پہ مسلم لیگ نون اور الٹے ہاتھ پہ پی ٹی آئی, اور ایک طرف جمعیت. بھائی بیان میں تو سب طرح کے لوگ آتے ہیں نا, تو نون کا اور پی ٹی آئی کا کیا ہو گیا آپس میں بحث. میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپس میں ان دونوں کی کیا چھڑ گئی. وہ کہہ رہے مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ کرپٹ ہے, اور نواز شریف کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. تو جو نون کے حامی تھے وہ کہہ رہے بھائی 1978 کی رپورٹ ہے کہ وہ کیا, یہ فیملی پہلے سے کیا ہے, مالدار ہے. کیونکہ آپ ذرا اخبار پڑھیں پرانے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا. انہوں نے 75 کی رپورٹ پیش کر دی. انہوں نے کون سی رپورٹ پیش کر دی کہ بھائی وہ فلاں اخبار میں یہ چھپا تھا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ, جب وہ یعنی کھیل میں اتنا مشہور بھی نہیں تھے وہ سربراہ صاحب, تو یہ کچھ تھا. اب بحث ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ صبح ست تک بحث چلتی رہے گی, ہمیں پتلی گلی سے نکلنا ہے. یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈیبیٹ کے ذریعے دنیا کا ہر مسئلہ کیا ہو جائے, حل ہو جائے. ہاں کہیں بہت ہی واضح طور پر غلطی ہو نا, اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. سیاست کے معاملے میں 2 کے بجائے 10 رائے ہو سکتی ہیں. مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے.
میں چوڑے میں آ گیا میرے گلے میں. اب میں یہ بھی ایک بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اختلاف کیسے ہوتا ہے. ہر آدمی کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کہنے لگے آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں نے کہا میں کسی کو ووٹ دوں یا نہ, کس کو ووٹ دینا تو چاہیے, ووٹ دینا تو ضروری ہے. کس کو دوں گا اول تو یہ میں ابھی فیصلہ نہیں کرتا, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہوتی رہتی ہے نا. میں ایسا بیٹھ جاؤں کہ میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے اور ٹھان لوں تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. ہو سکتا ہے بھائی آپ کی رائے اس وقت کیا ہو جائے, چینج ہو جائے. تو میں نے کہا میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیتا ہوں, اس اصول کے مطابق ووٹ دوں گا. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس اصول کے مطابق دیکھوں گا, جو اس پہ پورا اتر رہا ہوگا اس کو دے دوں گا. وہ کون اتر رہا ہے وہ اسی وقت غور کریں گے, یہ ابھی کی ٹینشن نہیں. تو انہوں نے کہا وہ اصول بیان کریں. میں نے کہا بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. ان کے بارے میں دیکھیں گے کوئی ایسا ہے جو دودھ سے دھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی, کیا خیال ہے, کوئی زمزم سے نہایا ہوا ہو یا دودھ سے دھلا ہوا ہو, گناہوں سے پاک صاف ہو, ایسا کوئی ہو, ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے اس پہ. وہ فوراً کسی نے اعتراض کیا کہ بھئی پھر تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تو اپنے مخالف کو ایک ووٹ آپ دے دیتے ہیں. جو کہتے ہیں نا ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, ووٹ نہیں دیں گے, تو آپ کا مخالف جو ہے نا اس کو ایک ووٹ خود بخود اس کا بڑھ جائے گا نا. تو ووٹ نہیں دے کے بھی ہر آدمی ووٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ بہت ہی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوتی ہے کہ چونکہ سب 2 نمبر ہے ہم نے کسی کو بھی نہیں دینا. بھائی کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا, آئے گا بھائی, آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو جب کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو ملک بغیر سربراہ کے چل نہیں سکتا. تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول کیا ہے کہ جو کم درجے کا نالائق ہوگا, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے ان میں کم درجے کا نالائق کون ہے, اس کو ہم سب سے اچھا قرار دیں گے. دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے اس کم درجے کے نالائق کے جیتنے کا کچھ امکان بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں پورے محلے میں ایک میں ہی اس کا حامی ہوں اور اپنا ووٹ خام خواہ میں ضائع کر کے آ جاؤں. کوئی دور دور کا بھی اگر کوئی جیتنے کا چانس نہ ہو تو پھر اس کو ووٹ دینا کیا ہے, میری رائے کے مطابق غلط. پھر اس کو کہو کہ بھئی آپ نیک شریف شرفا ہو لیکن فی الحال آپ ہماری فہرست سے خارج, کیونکہ ہمارے محلے سے میرے علاوہ آپ کا کوئی بھی حامی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے ایسی 2 پارٹیاں جن میں کیا ہے, یعنی جس کے دن میں سے دونوں میں سے ایک کے جیتنے کا امکان, ان میں سے پھر میں ایک کو سلیکٹ کروں گا کہ کم درجے کا نالائق کون ہے اور جو ہے اور اس سے بڑا نالائق کون ہے. تو یہ ہمارا اسٹائل ہے. تو ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی. خیر, تو یہ جو اختلافات ہیں نا, ان میں 2 متضاد رائے بھی ہو سکتی ہیں انسان کی, اور ان 2 متضاد رائے کی بنیاد پر انسان جہنمی نہیں بن جاتا, کیونکہ ہم اس سے زیادہ کے مکلف ہے نہیں. ہو سکتا ہے ہم جس کو کم درجے کا نالائق سمجھ رہے ہوں حقیقت میں وہ بڑا نالائق ہو, لیکن بھائی ہم عالم الغیب تو نہیں ہے نا. ہم تو ظاہری اسباب کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے. تو ان چیزوں میں انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی پر اللہ اسے بولو بھائی نہیں پکڑتے. تو امام شافعی نے اگر یہ کہہ دیا کہ پڑھنی چاہیے, امام ابو حنیفہ نے اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں پڑھنی چاہیے, تو یہ 2 متضاد رائے ہونے کے باوجود بھی برحق ہو سکتی ہیں. برحق اس لحاظ سے کہ آخرت میں پھر اللہ ایسے لوگوں کو اپنے نافرمانوں میں شامل نہیں کرے گا. اور خود ہمارے مذہب ہی نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے بنو قریظہ والی حدیث میں کہ بھئی اس قسم کا اختلاف تم کر سکتے ہو. خود مذہب نے اجازت دے دی ہے. تو جب اسلام ہی نے اجازت دے دی تو پھر یہ اختلاف مذہب سے باہر ہے نہیں. سمجھ رہے, اسلام تو جامع مذہب ہے نا, اس نے خود ہدایت دے دی ہے کہ ایسا اختلاف چلے گا. بنو قریظہ والی صحیح مسلم کی بخاری کی مشہور حدیث ہے, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا, موضوع ورنہ رہ جائے گا. تو یہ جو متضاد آراء ہیں یہ الگ چیز ہے, اور جو مذاہب کے آپس میں متضاد آراء ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی آراء ہوتی ہیں. اس کی مثال, ابا نے آپ کو کوئی بات کہی, مثال کے طور پر میرے ابا مجھے کہتے ہیں کہ چائے بنا دو,
میں گرین ٹی بنا کے لے آتا, ابا کہتے بیٹا میں تو کہہ رہا تھا کہ کیا ہے, دودھ والی چائے. دوسرا بھائی, جب ابا نے مجھے کہا نا چائے بناؤ, تو ہم دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا. ایک بھائی کہہ رہے ہیں ابا کا مقصد کیا ہے, دودھ والی. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ ابا کا مقصد کیا ہے, سبز چائے. اختلاف ہو گیا. ابا اس وقت ہے نہیں, اویلیبل ہے نہیں, وہ آرڈر دے کے چلے گئے موبائل بند کر کے. تو یہ اختلاف ہوگا تو ابا جب آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ غلط کہہ رہا ہے, لیکن غصے کسی پر بھی نہیں ہوں گے. کیونکہ بھائی میری طرف سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے صحیح صاف لفظوں میں وضاحت نہیں کی. لیکن دو بھائیوں میں اختلاف اس بات کا نہیں ہے کہ ابا نے جو حکم دیا اس کا مطلب کیا ہے. اختلاف یہ ہو رہا ہے, ایک بھائی کہہ رہے ہیں یہ ابا ہے ہی نہیں, یعنی بات یہ ابا ہے ہی نہیں, لہذا ان کو فالو کرنا ہمارے ذمے ہے ہی نہیں. دوسرا کہہ رہا ہے بھائی یہ ابا ہے. اب ابا جب گھر آئیں گے وہ دیکھیں گے دو بھائی آپس میں کیا کر رہے ہیں, دونوں کے یوٹیوب پہ کمنٹس آ رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ صرف اسلام ہی برحق ہے, اللہ کیا ہے, اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کے سفیر کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسرا کہہ رہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے, اللہ ہے ہی نہیں, یا اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ ہیں. جیسے کوئی کہ ابا کے علاوہ وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں. تو یہ والا اختلاف قابل قبول نہیں ہے. اس میں ایک بھائی یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ابا ہیں, اگر تو نے نہیں مانا نا خدا کی قسم ابا تجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے, تیرے لیے پھر ابا کے گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب دوسرا بھائی کہہ رہا ہے یار تم تو براڈ مائنڈیڈ آدمی نہیں ہو, ہاں تم جو نظریہ تم جو دعویٰ کرو تو تمہیں تو ابا کی وراثت ملے گی, اور میں تم سے اگر رائے میں اختلاف کر رہا ہوں تو میں ابا کی ساری جائیداد سے محروم, کیا خیال ہے. تو دوسرا بھائی, پہلا بھائی یہ کہے گا نا کہ جب تو اس کو ابا مانتا ہی نہیں ہے تو تجھے اس کی وراثت اس کی جائیداد سے کیا کرنا ہے, وہ تو تجھے گھر سے باہر نکالے گا. ہم بھی یہ کہتے ہیں جب تم اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں ہو تو پھر تمہیں اس کی جنت سے کیا واسطہ. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, پھر تم کو اس کی جنت سے کیا لینا دینا بھائی. اللہ کہے گا یہ تو جنت کے وعدے ان لوگوں کے لیے کیے تھے جو میرے وعدوں پر یقین کرتے ہیں, مجھے مانتے ہیں. تم تو کہا کرتے تھے کوئی خدا نہیں ہے, اور بعض مانتے تھے خدا ہے, مگر وہ 50 والے کو بھی مانتے تھے, 100 والے کو بھی مانتے تھے, کبھی اس کے سامنے جھک جاتے, کبھی اس کے سامنے جھک جاتے. تو اللہ کہیں گے نا, جیسے ابا کہیں گے کہ کبھی تم ستار بھائی کو ابا کہہ رہے ہو, کبھی وسیم بھائی کو, کبھی سلیم کباڑیہ کو اپنا باپ بنا لیتا تھا, تو وراثت بھی اسی سے جا کے مان بھائی. تو کیا خیال ہے. تو اللہ بھی کہے گا کہ اب کس سے نجات مانگو. ارے بھائی آپ لوگ تو بول لو یار اللہ کے بندو. اللہ کیا کہے گا, اب نجات کس سے مانگو. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا دنیا سب کو ملے گی, دنیا کافر کو بھی ملے گی, مسلمان کو بھی ملے گی, نمازی کو بھی ملے گی, بے نمازی کو بھی ملے گی, لیکن یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ صرف اور صرف اور صرف ہم نے اپنوں کے لیے رکھا ہوا ہے, اپنوں کے لیے جو ہمارے وعدوں پر یقین کرتے ہیں, صرف ان کو ملے گا, ان کے علاوہ اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا, مسلمانوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. بھائی ہم جنت کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہیں سمجھتے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں اس رب کے برحق ہونے اور ہمیں اس دعوے کے سچے ہونے کا اتنا یقین ہے کہ ہم اس دعوے کے مخالفت والے کو حق پرست قرار نہیں دے سکتے, اور اس میں دو رائے کے متحمل نہیں ہے. یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس کو گوارا کرتے ہیں کہ کسی کو زبردستی ہم اسلام میں داخل نہیں کرتے. اگر ہمارا رب ہمیں حکم دے دیتا کہ تلوار کی نوک پہ ان کو اسلام میں داخل کرو, یہ کام بھی ہم کرتے. وہ ہمارے رب نے اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ یہ زمین کس کی ہے, اللہ کی ہے. انسان کا یہ دعویٰ سرے سے غلط ہے کہ میں اس زمین کا مالک ہوں.
میں جیسی چاہوں گا زندگی گزاروں گا. آپ غلط ہو بھائی. آپ کریٹڈ ہو, آپ کو بنایا گیا ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ سمجھایا نا کہ میں نے پانی سے بنایا, میں نے آسمان سے بارشیں برسائیں, میں نے ماں کی شادیوں میں دودھ پیدا کیا, میں نے یہ سب سارے کام کیے. جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو دنیا کی کسی حکومت میں آپ آزاد ہوتے ہو؟ عجیب بات ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں, یہ دنیا کی حکومتوں میں اس اتنے اعلیٰ ظرف کے قائل نہیں ہے. جو دنیا کی عارضی حکومتیں ہیں نا, ان میں قوانین کو فالو کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں. جو اس قانون کے خلاف جائے اس پہ کیس چلانے کو, بولو بھائی, ضروری سمجھتے ہیں. لیکن خدائی قانون کو اگر کوئی نہ مانے تو کہتے ہیں وہ جو چاہے کرتا پھرے, چونکہ وہ تو مسلمانوں کی اپنی رائے ہے, ہم اس رائے سے متفق نہیں ہے. کیوں متفق نہیں ہے بھائی؟ آپ کیوں متفق نہیں ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا کھاتا پیتا نہیں ہے, وہ انسانی ہاتھوں سے بنایا نہیں جا سکتا. کسی نے روٹی کو خدا بنایا ہے. میں نے بتایا تھا 4-5 سال پہلے ایک ہندو کے کمنٹ سے کہ خدا جو ہے کیا ہے؟ روٹی ہے. کیوں کہہ رہے روٹی کے بغیر؟ بھائی روٹی خدمت میں لگی ہوئی ہے تمہارے, جو خادم ہے وہ خدا نہیں ہوتا, مالک خدا ہوتا ہے. روٹی تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے, ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا. جو چیز ہمارے لیے بنی ہے وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جتنے دعوے ہیں دنیا میں اسلام کے خلاف, کچھ اللہ کے منکر, کچھ اللہ کو مانتے ہیں تو شرک کرتے ہیں, اور کچھ اللہ کو مانتے ہیں شرک نہیں کرتے, ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن وہ اللہ کی ماننے کو ضروری نہیں سمجھتے. یہ بھی اللہ کے ساتھ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں گاڈ ہے. بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا, تو بھائی پھر وہ اللہ ہے تو وہ اس کا کوئی حکم ہے؟ کہہ رہے حکم کچھ نہیں ہوتا بھائی. اس کا کوئی بندوں سے تعلق کہہ رہے کچھ بھی نہیں. اس نے بنایا, پیدا کیا, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, موج مستی کرو اور کیا کرو, مر جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کہ سب سے قریبی رشتہ والدین اور اولاد کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ کی پیدائش کا سبب بنے ہیں وہ. تو جو اللہ جو سبب نہیں بنا بلکہ حقیقی خالق ہے, جس کی طاقت, کن کی طاقت سے آپ وجود میں آئے ہو, جو آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے سے جانتا ہے, اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رشتہ, کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض کہتے ہیں ہاں رشتہ ہے محبت کا, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو یہ خالی پیلی کی محبت دنیا میں قبول؟ ارے بھائی کیا ہو گیا یار آپ لوگوں؟ بھائی خالی پیلی کی محبت تو کوئی بھی کسی کو کہہ سکتا ہے نا. آپ کسی جا کے یار مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت, مجھے آپ سے کیا ہے؟ بہت زیادہ محبت. کہ یار میری چائے پلا دو. کیا یار چلو پھر کیا ہو رہا ہے اس خوشی میں ایک چائے ہو جائے. کیا بھائی بہت زیادہ محبت کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں چائے بھی پلا دوں آپ کو. ایک تو ہوتا ہے دیکھو ہم تکلفاً ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں بھائی اور چائے پیو گے, کہتے ہیں نہیں کہتے چلو کوئی بات نہیں. یہ تو ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں ہمیں آپ سے بہت محبت ہو, کہتے ہیں تھینک یو. یہ تو دنیا میں چل رہا ہے, اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے. جیسے لوگ آج کل ایک وہ چل پڑا ہے نا ٹرینڈ کے, لوگ کہتے ہیں بٹ اپنا خیال رکھیے گا. یہ لفظ ہم پہلے نہیں سنتے تھے. کسی سے بھی آپ فون پہ بات کریں اور بھائی خیریت سے, ہاں مفتی صاحب ٹھیک الحمدللہ, مفتی صاحب اپنا خیال رکھیے گا, السلام علیکم. اب ظاہر ہے مفتی صاحب آپ کے مشورے کے بغیر بھی اپنا خیال رکھیں گے بھائی, کیا خیال ہے؟ تو یہ وہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جن کی حقیقت مراد نہیں ہوتی, بس ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی اتنی فکر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھو, کیونکہ انسان جتنا خود اپنا خیال رکھ سکتا ہے وہ نہیں رکھ سکتا. تو یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, محبت کے الفاظ ہیں, اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی. اس سے صرف ایک اپنی عقیدت کا اظہار مراد ہوتا ہے. لیکن جہاں حقیقت ہوتی ہے, اللہ ڈائلاگ کو پسند, خالی پیلی کے ڈائلاگ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی ذات مزاح اور مذاق کا یعنی وہ محل نہیں ہے. اللہ کی ذات جو ہے اس کے ساتھ مذاق کیا جائے یا اس غیر سنجیدہ گفتگو ہو,
جب اللہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، تو اللہ اس محبت کی آپ سے قیمت مانگتے ہیں، پوری قیمت نہیں، تھوڑی سی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ایسا ہی نہیں ہوگا۔ تبھی سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا فلا کیا ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا ہے آیت یاد نہیں آ رہی مجھے، سورہ عنکبوت الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ زبان سے کہہ دیں گے ہم گاڈ کو مانتے ہیں اور ہم ان کے اس دعوے کو قبول کر لیں گے، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فرمایا آج سے پہلے جس نے بھی یہ کہا ہے نا کہ گاڈ ہے، ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ظاہری طور پر یہ بات جان کر چھوڑے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اس کو بھی جانے گا جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ آزمائش کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آزمایا جائے گا۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ اسلام کے احکام ہیں جو کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، وہ حکام ہے اسلام کے جن کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ عبادت کے وقت عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اسلام میں عبادت آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، آنا ہے آ جاؤ، نہیں آنا تو کوئی ایسی بات نہیں، آنا پڑے گا۔ جسے ہم اپنے اسٹائل میں کہتے ہیں تمہارے باپ کو بھی آنا پڑے گا۔ جب آپ نے اللہ پر ایمان لے آئے اب آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، اب نو کا آپشن نہیں ہے، نہیں پڑھو گے جہنم کی وعیدیں ہیں۔ پھر آپ مولویوں کو بولو گے نماز چھوڑنے پر کہتے ہیں اللہ آگ میں ڈال دے گا، تو مولوی تھوڑی ڈال رہا ہے آپ کو آگ میں، مولوی تو بیچارہ بتا رہا ہے کہ ڈال دے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بغاوت کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا زیادہ اور ایک نافرمانی کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا کم۔ کافر باغی ہے، وہ مان ہی نہیں رہا، اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، اور جو مانتا ہے نماز چھوڑ دی اس نے، اس کی سزا اس سے کم ہے جہنم کی آگ مگر اس کی مدت کم ہے۔ اس کی مثال ایسے، ایک آدمی ابا کو ابا مان رہا ہے، ابا کے آرڈر کو نہیں مان رہا، یہ تو مانتا ہے کہ ابا کا آرڈر ہے مگر سستی کرتا ہے، اس کو 2-4 چمیٹ لگیں گے، اور جو کہہ رہے ابا ہی نہیں ہے وہ نکلو پتلی گلی سے فوراً مکان کیا کرو خالی کرو۔ تو اس لیے اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو مذہب بنائے گا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ اس کی اجازت دے دیتے تو اس کا مطلب اللہ خود اپنے مذہب کے برحق ہونے پر متردد ہے۔ اللہ کو خود معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو یہ کنفیوز ہے کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے تو چلو تھوڑا بہت وہ بھی چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلموں کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسلمان متعصب ہیں، بھئی اپنے ہی کو برحق سمجھتے ہیں، اپنے آپ ہی کو کیا سمجھتے ہیں؟ برحق سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو اس کو فالو نہیں کرے گا وہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعصب تو آپ کے اندر بھی ہے نا، آپ ہندو صرف اس بیس پر ہے کہ آپ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ سکھ صرف اس بیس پر ہے کہ آپ سکھوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کبھی اس تحقیق کی کوشش کی کہ میں صحیح مذہب کو فالو کر رہا ہوں یا غلط مذہب؟ جو پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف آپ کے باپ دادا نے بتا دیا کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ ٹیپو سلطان یوں تھا تو محمود غزنوی یوں تھا، جو کچھ انہوں نے آپ اٹرم شٹرم آپ کو کہہ دیا، آپ نے اس میں کیا کر لیا؟ کل کسی کے کمنٹس میں نے پڑھے، یہ محمود غزنوی لٹیرا اور یہ محمود غزنوی یوں تھا اور اس نے تلوار کی نوک سے اسلام پھیلایا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ مجھے دنیا میں بتاؤ کہیں بھی دنیا میں کوئی حکومت اخلاق کے زور سے قائم ہوئی ہے؟ نہیں یاری بات میرا خیال۔ امریکہ ایسے وجود میں آیا تھا کہ انگریز گئے تھے وہاں اخلاق سے ریڈ انڈین کو دعوت دی کہ یار ہمیں حکمران کے طور پہ تسلیم کر لو، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم بہت اچھے ہو، گورے ہو، ہم کالے ہیں، تم ہم پہ حکومت کرو۔ ہے بھائی محمود غزنوی کی آپ کو تلوار نظر آ رہی ہے،
ہندو راجاؤں نے، ہندو پنڈتوں نے جو گاؤں دیہاتوں پہ حکومتیں کی ہیں، وہ کیا ان کو رام کر کے، ان کو اپنے نظریوں سے مطمئن کر کے پھر انہوں نے الیکشن ہوا تھا؟ یہ تو جمہوریت کا نظام اس دور میں شروع ہوا ہے. صدیوں سے ایسا ہی ہوتا تھا کہ تلوار کی نوک سے بولو بھائی حکومتیں کی جاتی تھی. تو اصل سوچنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ کس نے تلوار کی طاقت سے حکومت کی ہے، اصل یہ ہے کہ کس نے تلوار کا صحیح استعمال کیا اور کس نے تلوار کا غلط استعمال کیا. کس نے تلوار کی نوک سے توحید کا نظام قائم کیا، زنا کو معاشرے سے ختم کیا، شراب کو ختم کیا، ہندو عورتوں کو جلایا جاتا تھا، اس نظام کو ختم کیا، انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کیا. محمد ابن قاسم تلوار کی زور سے ہندوستان پر قابض ہوا ہے، لیکن محمد ابن قاسم نے تلوار کی زور سے جو انصاف پھیلایا تھا اس کی شہادت خود ہندوؤں نے دی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1300 سال پرانے کسی فاتح کی مسلمانوں نے تصویر محفوظ، کیونکہ اسلام میں تصویریں ہمیشہ سے حرام رہی ہیں، تصویریں بنا کے لٹکانا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، مگر محمد ابن قاسم کی تصویریں آج بھی کتابوں میں ملتی ہیں. یہ مسلمانوں نے نہیں بنائی، یہ ہندوؤں نے محمد ابن قاسم کی تصویریں بنائی تھی اس کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے کہ یہ وہ نجات دہندہ ہے جس نے ہمیں ہمارے ظالم حکمرانوں سے نجات دلائی ہے. تو یہ ایک 5ویں کلاس کے بچے کو یہ بات سمجھاؤ تو سمجھ میں آ جائے گی، اور آپ پی ایچ ڈی کے یعنی کیے ہوئے ڈاکٹر ہیں اور آپ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد. یہ تلوار سے انہوں نے دنیا میں سب کچھ پھیلایا ہے، ہر دور میں تلوار ہی سے جو کچھ پھیلا ہے وہ پھیلا ہے. فرق یہ ہے کہ تلوار کے زور سے آپ نے، بولو بھائی، امریکہ اگر جاپان پہ ایٹم بم نہ برساتا تو آج امریکہ ہوتا؟ کیا ہو گیا؟ امریکہ نے غلط کیا. جنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پوری کی پوری قوم کو اس طریقے سے تہس نہس کر دیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ ایٹم بم اگر مسلمانوں کی خلفاء کے پاس ہوتا تو شاید مسلمان اس کا استعمال نہ کرتے، ان کے علماء منع کر دیتے کہ بھائی کسی قوم کو اس طرح سے نسلوں کو بالکل اس کی جناب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آپ نے. تو لیکن امریکہ نے استعمال کیا اور جنگ عظیم میں پھر فتح کس کو ہوئی؟ جرمنوں کو شکست ہو گئی، جاپان اور اس کے تمام اتحادیوں کو کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی. اور اگر شکست نہ ہوتی، یہ جو جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے قاضی حسین احمد، یہ ایک دفعہ جاپان گئے. اسلام میں بھی تلوار بھی ہے، بم بھی ہے، سب کچھ ہے. کیوں ہے یہ میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، دہشت گردی کے لیے نہیں ہے. یہ کیوں ہے یہ سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کہ وہ جو سابق صدر ہے نا جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد، جن کا انتقال ہو گیا، اللہ کی مغفرت فرمائے، وہ گئے وہاں جاپان کے صدر ان سے ملے، اسے چینگ پونگ کر کے ان سے کوئی بات کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا. اس کا حاصل یہ تھا، اگر وہ صحیح ترجمہ سمجھے اس کا حاصل یہ تھا، یہ جو قاضی حسین احمد ہیں یہ گئے جاپان، صدر نے اس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، تو جاپان کے صدر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ایٹمی دھماکہ کر رہے ہو یہ اچھا کام نہیں ہے، ایٹم بم سے تباہی پھیلتی ہے، انسانیت کا برباد ہوتا ہے، یہ چی چی تھو بہت غلط، یہی اسٹائل ہوگا. یہ کیا آپ نے؟ چی تھو بہت گندا کام، بم میں لوگ مرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے. تو قاضی حسین احمد صاحب نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا اگر یہ بم آپ لوگ پہلے بنا لیتے تو آپ کے ملک میں جو تباہی ہوئی ہے نا ایٹم بم سے وہ نہ ہو، آپ کی قوم کیا ہو جاتی؟ اس بم کی تباہی سے محفوظ ہو جاتی. یا تو ساری دنیا غلیلوں سے لڑے، پھر مسلمان بھی غوری میزائل نہیں بنائے گا، بابر میزائل نہیں بنائے گا، وہ بہت بڑی آرمی نہیں بنائے گا، وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا. آپ ساری دنیا سے ایٹم بم چھین لیں، شب برات کے پٹاخے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں. تو پٹاخوں میں تو ہم کیا ہیں؟ ہمارے یہاں تو شب برات میں باقاعدہ آرڈر پہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ایٹم بم بھی بنائیں، ان کی مضبوط آرمی بھی ہو، ان کی ایئر فورس بھی ہو، ان کی سبمرینیں بھی ہوں، اور وہ جناب دور سے دور وار کرنے والے میزائل بنا رہے ہوں، تو پھر مسلمان بھی کیا کرے گا؟
بنائے گا، کیونکہ مسلمان کو اس کی کتاب نے، اس کے قرآن نے حکم دیا، فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، کیونکہ اسلام برحق مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کے زیادہ اہل ہو کہ اپنا ڈیفینس کرو، اپنا دفاع کرو۔ فرمایا اتنی طاقت جمع کرو، اتنی طاقت جمع کرو، ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، اس طاقت کو دیکھ کر دشمن تھر تھرانے لگے، لڑنے کی نوبت نہ آئے، وہ سمجھنے لگے بھائی ان سے لڑنا ہی ہوا کرنا ان لوگوں سے۔ ترہبون به، تمہاری اس طاقت کو دیکھ کر، تمہارے اس اسلحے کو دیکھ کر، سن کر یار ایسے ایسے میزائل ایجاد ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ کر یہ کیا کرنے لگے، ورنہ کمزور آدمی کو لوگ کھا جاتے ہیں۔ جاپان دیکھو نا، کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں جاپان کے، مگر کوئی پالیسی بیچارہ، ہمارے ایک رشتے دار تھے مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے، وہ انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جاپان سے گندم کا جہاز لے کے جاتے ہیں امریکہ، پھر وہی جہاز واپس جاپان لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا امریکہ بہادر نے کہا ہے کہ مجھ سے تم اتنی ٹن گندم خریدو گے۔ اب وہ ان کے کیلکولیشن میں وہ اتنے ٹن گندم جاپان نے نہیں خریدی، اور ابھی گندم ہے نہیں تو لاؤ دو اور خریدو ہم سے، بدماشی ہے، تاکہ ہمارے جو کاغذات میں جو ہے نا حساب کیا ہو جائے، کاغذات جیسے ہوتا ہے نا آڈٹ جب ہو رہا ہوتا ہے نا سال کے آخر میں، تو وہ حساب فٹ نہیں بیٹھ رہا ہوتا، تو کچھ مصنوعی خرید و فروخت ہو جاتی ہے، یار یہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، یہ پیسے جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کمپنیوں میں جب آڈٹ ہوتا ہے، یار یہ تو پیسے 1 کروڑ روپے کم ہو رہے ہیں، تو ایسا کرو یہ فرض کر لو کہ اس کی یہ وسیم بھائی نے کیا خریدی ہے، یہ خریدی ہے، یہ 1 کروڑ روپے ہم نے ایسے کیے، تو اس طرح کے فرضی وہ کی جاتی ہے۔ جاپان بیچارہ کیا کر رہا ہے، گندم کے ٹرک بھیج کے امریکہ سے خرید رہا ہے، تاکہ ان کی جو سالانہ جو برآمد ہے وہ حساب کتاب میں کیا ہو جائے، کتنا کمزور ہو گیا۔ حالانکہ امریکہ بھی جاپان کی چیزیں استعمال کرتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی میں امریکہ سے آگے، مگر غلامی کس کی، امریکہ کی۔ تو اگر جاپان پہلے ایٹم بم بنا لیتا تو یہ ڈرامے پھر جاپان امریکہ کے ساتھ کر رہا ہوتا۔ تو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ برحق مذہب ہے، ایسی باتیں نہیں کرے گا کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال بھی اپنا آگے کر لو، ایسا نہیں کرے گا۔ تو برحق مذہب ہے تو وہ تو کہے گا بھائی جب تم دین برحق میں چلتے ہو تو تمہیں زندہ رہنے کے لیے، اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے تمہیں اسلحہ جمع کرنا پڑے گا۔ تو بات اس پر ہونی چاہیے کہ برحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر برحق ہے تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ برحق ہے، اگر اسلام برحق مذہب نہیں ہے پھر اس کی ساری باتیں غلط ہیں۔ تو یہ بھی تو عصبیت ہے، تعصب ہے کہ آپ اسلام کے دعوے کو سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، صرف عصبیت کی بیس پر کہ آپ کو مسلمانوں سے ذاتی بغض ہے، مسلمانوں سے ذاتی چڑ ہو گئی۔ حالانکہ اسلام کسی قوم کا مذہب، اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کسی قوم کا مذہب نہیں ہے۔ دیکھو میں عربی نہیں ہوں مگر میں یہاں بیٹھ کے اسلام کا دفاع کر رہا ہوں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے سعودی عرب میں ہمارا کیا حشر ہوتا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ سعودی عرب میں کیا حشر ہوتا ہے سب کو پتہ ہی ہوگا، کیسے بیچارے ٹھٹرے ہوئے عمرہ کر کے آتے ہیں وہاں سے، پھر بھی ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم مکہ مدینہ کے محافظ بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ اسلام عربوں کے باپ کا مذہب تھوڑی ہے، اسلام تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے۔ بنگلہ دیش کے لوگ بھی اسلام پہ فخر کرتے ہیں، ہندوستان کے مسلمان پٹھان ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، گورے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی، کیونکہ اسلام میں عصبیت، لسانیت، قوم پرستی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم غیر مسلموں سے کہتے ہیں پھر آپ کیوں عصبیت میں مبتلا ہو رہے ہو؟ مسلمان کوئی ایسی ایک قوم نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اس کی ایک زبان ہے یا اس کا ایک کلچر ہے، نہ، تبھی اسلام میں کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سنت لباس کیا ہے؟ بھائی سنت لباس کوئی اس لیے نہیں ہے کہ اسلام ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آیا ہے، ہر قوم کا مخصوص لباس ہوتا ہے، اس علاقے کے لحاظ سے اسلام نے اس لباس میں چھیڑ چھاڑ بولو بھائی نہیں کی۔ اب اسلام کہتا ہے شلوار قمیض سنت ہے، انگلینڈ میں رہنے والا کرتے شلوار میں گھومتا کلفی بن جاتا تھوڑے دنوں میں، کیا خیال ہے؟ اب ہم یہاں بغیر کالر کے کرتا پہن کے گھوم رہے ہیں، ہم کہیں یہ سنت ہے، تو آپ کینیڈا میں گھوم سکتے ہو سردیوں میں؟ کیا خیال ہے؟ تو آپ کو تو لحاف کا کرتا بنانا پڑے گا، پھر کمبل کے کرتے بنیں گے وہاں۔ اسلام نے
لباس میں چھیڑ چھاڑ، کچھ اصول بتا دیے کہ لباس ہونا چاہیے، اسٹیکر نہیں ہونے چاہیے، 2 چیز سمجھتے ہو؟ لباس کا مقصد ہے جسم کو ڈھانپنا، اور عورت کا لباس بتا دیا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، اور کسی خاص قوم کا خاص شعار نہ ہو وہ لباس کے، دیکھتے ہی یہ لگے کہ یہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے. تو چند ہدایات دے دی، باقی اپنے حال پہ چھوڑا. بھائی جیسے کوئی مخصوص زبان کا مکلف نہیں بنایا اسلام نے. اسلام میں عربی سیکھنا فرض، بولو بھائی نہیں. نماز پڑھنا فرض ہے، عربی سیکھنا اتنی کہ بس قرآن پڑھنا آ جائے کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس سے زیادہ عربی سیکھنا فرض. بہتر ضرور ہے کہ اسلام کی سرکاری زبان ہے تو اس کی برکات ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. کبھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی کروڑوں مسلمان ہیں جو عربی نہیں جانتے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے. تو اگر اسلام میں ذرہ برابر بھی قوم پرستی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے اپنی قوم کے خلاف نہ اٹھتی. عرب میں انتہائی درجے کی قوم پرستی تھی، اور کافی حد تک آج بھی ہے. جو ان میں صحیح طرح سے مذہب کو فالو نہیں کرتے نا، وہ بہت متعصب ہوتے ہیں. وہاں کے علماء صلحاء، ان میں عربیت اور یہ قوم پرستی نہیں ہے، لیکن جو وہاں کے جاہل لوگ ہیں وہ تو عربیت پہ فخر کرتے ہیں، تو اسلام بھی ان کے دوسرے نمبر پر ہے. تو عربوں میں انتہائی درجے کی لسانیت تھی، ہماری قوم، ہماری زبان، ہم قریشی، ہم ہاشمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف اٹھی ہے؟ پہلی جو جنگ بدر ہوئی ہے، ادھر بھی قریشی ادھر بھی قریشی. بالکل یہ جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ ہماری جنگ قوم کے لیے نہیں ہے، عربوں کی حکمرانی کے لیے نہیں ہے، عربوں کو دنیا میں عزت دلانے کے لیے نہیں ہے، ورنہ عربوں کے خلاف اپنی قوم کے خلاف تلوار نہ اٹھتی. جنگ بدر میں جب دونوں فریق آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں نا، تو پہلے اس طرف سے انصار آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور اس طرف سے کون تھے؟ قریشی. تو قریش کے چند بڑے بڑے سرداروں نے یہ کہا حل من مبارز. 3-4 سردار آئے، انہوں نے کہا پہلے ہم سے لڑو. عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ شروع ہونے والی ہوتی تھی، جو قوم کے بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا، وہ پہلے آگے نکل کے آتے تھے اور حل من مبارز کا نعرہ لگاتے تھے کہ پہلے ہم سے لڑو، اور یعنی تمہاری طرف سے بھی ایک آدمی آئے، دونوں میں سے ایک کی لاش گرے گی تو پھر جنگ شروع ہوگی. یہ بڑے بہادروں کا کام ہوتا تھا. بھائی آپ کو پتہ ہے کہ میں سامنے نکل کے کافروں کا ایک سردار سامنے سے آیا ہے تو یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں جب تک نہیں مروں گا یا سامنے والا نہیں مرے گا اس وقت تک لڑائی شروع نہیں ہوگی. ڈان اسی کو کہتے ہیں میرا خیال ہے. میں نے کسی سے پوچھا تھا یہ ڈان کیسے بنتا ہے، اوریجنل ڈان، تو انہوں نے بتایا کہ اس کا بین الاقوامی اصول یہ پتہ نہیں حقیقت ہے، اللہ آپ بھی بہتر جانتے ہوں گے بھائی، یا تو اللہ جانتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ڈان ہے نا، تو اوریجنل ڈان، فلموں کا ڈان نہیں، وہ کہیں ان کی خفیہ زمین دوز لڑائیاں ہوتی ہیں، دو پارٹیاں ان کو لڑواتی ہیں، پھر ان میں جو زندہ بچہ ہے وہ کیا بنتا ہے، پھر انڈین فلم کا اگلا ہیرو. پتہ نہیں حقیقت ہے یار وہ ہوتا ہے. تو یہ حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہوتا واللہ عالم، لیکن صحابہ کے دور میں عربوں کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا تھا کہ 2 فائٹ کریں گے، ان میں ایک کی لاش جب تک نہیں گرے گی اس وقت تک جنگ کا آغاز نہیں ہوگا. عتبہ ابن ولید وغیرہ جیسے مشرکین کے، قریشیوں کے جو نبی کے خاندان کے لوگ تھے، ظاہر ہے وہ تو عرب کے بہادر ترین لوگ شمار ہوتے تھے، بڑی خاندانی عزت تھی ان کی. وہ آئے لڑنے کے لیے، 3 یا 4 آئے اور کہنے لگے حل من مبارز، کوئی ہے ہمارے مقابلے میں؟ تو ادھر سے انصار صحابہ آئے، ادھر سے 3 تو یہاں سے بھی 3. تو ان قریشی کافروں نے کہا لیس باکفائنا، یہ ہمارے ہم پلہ اور ہمارے جوڑ کے. کیا بہادری تھی دیکھو آپ. تبھی تو اللہ نے ان میں نبی بھیجا کہ ان کا رخ چینج کرنے کی دیر ہے. جو آج ادھر بہادری دکھا رہا ہے یہ کلمہ پڑھ کے نبی کا ساتھ بھی ایسے ہی دیں گے، اور جو منافق ہوں گے نا، جو قوم بزدل ہوتی ہے وہ ادھر بزدلی دکھائے گی تو ادھر بھی ہائے اللہ ہوئی اللہ کرے گی. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مار کیوں رہا ہے بھائی، یہ کون سا اسلام ہے بھائی، ہم نے اس سے تھوڑی اسلام قبول کیا تھا. تو وہ کیا ہے کہ ادھر سے جب آئے انہوں نے کہا نہیں لیس باکفائنا، یہ ہمارے جوڑ کے
کفو ہوتا ہے نا، ہم پلہ پیدل، یہ جوڑ کے نہیں، فائٹ میں مزہ نہیں آیا. تو پھر ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے خاص جو اپنے قریبی لوگ تھے، جعفر طیار کو بھیجا، چچا زاد بھائی، اور حضرت علی کو بھیجا، اور ایک اور صحابی تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. تو یہ 3 صحابی کو، حضرت علی، حضرت جعفر طیار، یہ نبی کے چچا زاد بھائی قریشی ہاشمی، ان کو بھیجا. تو یہ عتبہ ابن ولید اور یہ دوسرے سردار کہیں گے نام اکفاؤنا، ہاں یہ ہیں ہمارے جوڑ کے، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا، اور پٹ گئے. حضرت علی اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کو لڑائی ہوئی، میدان میں مار دیا ان دونوں کو. لیکن جو تیسرے قریشی صحابی تھے مسلمانوں کی طرف سے، یہ شہید ہو گئے. ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی تو خون بہا، اور جس کی وجہ سے شہید ہو گئے. لیکن پھر اس کو بھی مسلمانوں نے چھوڑا نہیں، وہ جو جس نے ان کو شہید کیا تھا ان کو بھی مسلمانوں نے قتل کر دیا. تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے، ادھر بھی قریشی اور ادھر بھی قریشی. سب سے پہلی تلوار نبی کی کس کے خلاف اٹھی؟ اپنی قوم کے خلاف. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، حضرت سلمان فارسی جو پرشین تھے، فارسی بان تھے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. ایک جب ایران اور فارس کے خلاف صحابہ کا لشکر گیا نا لڑنے کے لیے، تو حضرت سلمان فارسی امیر بنے ہوئے تھے، عربوں کے کمانڈر بنے ہوئے تھے. کمانڈر کون تھا؟ سلمان فارسی. چڑھائی کس ملک پہ ہو رہی ہے؟ انہی کے اپنے ملک پہ، جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں. تو جب چاروں طرف سے گھیرا ہے دشمنوں کو، تو حضرت سلمان فارسی نے صحابہ سے کہا، ماتحت جو صحابہ تھے جنگ لڑ رہے تھے، ان سے کہا کہ یہ خلفائے راشدین کے دور کی بات ہے، ان سے کہا صبر کرو، میں پہلے ان کو دعوت دوں گا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ 3 دن تک کیا کرو؟ دعوت دو، اس کے بغیر لڑائی، کیونکہ ہمارا مقصد حکومت نہیں ہے. اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں حکومت کریں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تلوار زمین کے حصول کے لیے نہیں ہے. محمود غزنوی، محمد بن قاسم نے جب حملے کیے تھے تو ہندوؤں سے کہا تھا کہ اگر تم دین برحق کو فالو کر لیتے ہو، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، رکھو اپنی حکومت اپنے پاس، اس سسٹم کو رائج کرو. یہ جو تمہارا ظالمانہ سسٹم ہے جس میں بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، جس میں وراثت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کوئی قانون ہی نہیں تھا. عورتوں کو تو اسلام نے وراثت دی ہے، پہلے تو وراثت تھی نہیں عورت کی. تو یہ نظام نہیں چلے گا. طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، طائف والوں کی حکومت طائف والوں کو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کچھ ایگریمنٹ کر لیے کہ بھئی یہ چیزیں تمہیں فالو کرنی پڑیں گی، حکومت اپنے پاس رکھو. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف سے گھیرا. تو صحابہ نے کہا اجازت دیں کہ ہم حملہ کریں. فرمائے نہیں، 3 دن تک کیا کروں گا؟ دعوت دوں گا. پھر دعوت کا اسٹائل لے کے وہاں سے قوم کے لوگوں کو بلایا، سرداروں کو اور جو بھی کمانڈر تھے ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ یا اہل فارس انی رجل منکم ترون العرب یطیعوننی، اے اہل فارس تمہاری قوم کا آدمی ہوں، لیکن دیکھ رہے ہو عرب میری اطاعت کر رہے ہیں. ایک دوسری قوم جو آج تک کسی کو کسی غیر لسانیت عصبیت کی وجہ سے کسی دوسری زبان والے کو انسان ماننے کو تیار نہیں تھی. یہ اجمی کا لفظ کیا؟ گونگے کو کہتے ہیں اجمی. جانوروں کو عربی میں اجمی کہا جاتا ہے. عجم کا مطلب کیا ہے؟ بولنا نہیں آتا. عرب کہتے تھے ہم اتنے فصیح ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی قوم کو حقیقی معنی میں بولنا آتا ہی نہیں، کیونکہ عرب میں شاعری تھی، بڑے زبردست ان کے مقالے ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ان کو کیا بولنا آتا ہے، ان کو کیا، ان کی نہ کوئی شاعری ہے نہ کوئی اس میں مزہ ہے. وہ بڑے فخر کرتے تھے. پھر کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں ہیں، ہمارے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں. اور لڑائی بھی کرتے تھے. وہ ایسا نہیں تھا، سخاوت تھی، صلہ رحمی تھی، رشتہ داری جوڑنا، یہ ساری خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے وہ بڑا فخر کرتے تھے اپنی قوم پہ. لیکن سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ دوسری قوم نے میری کیا کر رہی ہے؟ اطاعت کر رہی ہے. کیا مطلب؟ بتا دیا کہ یہ دین، یہ جو ہماری لڑائی ہے، زبان، ملک، قوم، زمین کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ اللہ کے دین کو زمین پر نافذ کرنا. یہ اس بیس پر لڑائی ہے. 3 دن تک سمجھاتے رہے، ان کی سمجھ میں نہیں. ٹھیک ہے، لڑائی ہوئی اور الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی. بعض قومیں مان بھی جاتی تھی، بعض نہیں بھی مانتی تھی. پھر جو فتح ہوتی تھی تو پھر کسی کو نہیں کہا جاتا تھا کہ تم زبردستی
مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے ہم تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے، اس کا ہمیں سالانہ اتنا ٹیکس دیا کرو، اور مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے جو اس سے زیادہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ صرف فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے اور غیر مسلم سے جو جزیہ لیا جائے گا وہ عبادت نہیں. مسلمان عبادت سمجھ کے دے گا، وہ بغیر عبادت کے دیں گے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں 5ویں کلاس کے بچے کو سمجھاؤ گے تو میرے بھائی سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن الزامات کی آپ ایک طویل فہرست، مسلمان دہشت گرد ٹیپو سلطان نے آ کے یہ کر دیا، لوٹ مچا کے چلا گیا، مندروں کو لوٹ لیا، تو ظاہر ہے میرے بھائی جب وہ قبضہ کرے گا تو جو بھی حاکم ہوتا ہے زمین کا مالک تو وہی ہوتا ہے نا. جب وہ آئے گا تو زمین کا تو جو جتنی بھی حکومتی املاک ہیں وہ اس کا کیا بن جائے گا؟ مالک. تو یہ ایک واقعہ نظر آتا ہے محمود غزنوی کا، لیکن ایسے لاکھوں جو ہندوؤں کی مندر محفوظ ہیں، 1000 سال ہندوستان پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مسلمان چاہتے ایک بھی مندر باقی نہیں چھوڑتے، اور جتنے سونے کے بنے ہوئے بت ہیں سب جلا کے لے جاتے ہیں. 1000 سال میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے محمود غزنوی کا، باقی سارے بت بھی محفوظ ہیں، ان میں سونا بھی نہیں. آ رہی بات سمجھ؟ محفوظ. تو جنگ کے دوران کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، جنگ کے بعد اصول. جب مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا پھر مسلمانوں نے حفاظت کی. اس پہ انگریزوں نے لکھا ہے، انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں آنے سے پہلے جو مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے حالات تھے وہ انگریز کے آنے کے بعد اتنے اچھے حالات نہیں تھے. انگریز نے یہ بات کا اعتراف کیا کہ مسلمانوں نے جو ہندوستان پہ حکومت کی ہے ایسا مثالی امن قائم کر کے دیا ہے اور ایسی مذہبی آزادی دی ہے کہ ایسی مذہبی آزادی اس کے بعد کبھی بھی ہندوستان میں قائم نہیں ہوئی. اب کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ یہ مذہبی آزادی ہے. اب دیکھ نہیں رہے آپ کیسے گرے پا رہے ہیں زبردستی اس کو. وہ پتہ نہیں کون سا ان کا نعرہ ہے، ماترا جی کچھ اس طرح کا نعرہ ہے، وہ زبردستی لگوایا جا رہا ہے. یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس لیے یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہے. بات بہت لمبی ہو گئی، آیت جو تھی وہ ادھوری رہ گئی ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اس آیت کو کمپلیٹ کروں گا. تو بھائی یہ جو اسلام کا دعویٰ ہے نا کہ اسلام برحق مذہب ہے، اسلام اس دعوے میں کہتے ہیں نا ایک آدمی اپنی بات کو پر اس کو برحق ہونے پر اطمینان ہوتا ہے. جیسے وہ میں بھی ایک واقعہ نہیں سناؤں گا، پھر وہ آپ کہیں گے یار گھما کر آگے ادھر ہی لے آتے ہیں، رہنے دو. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ گئے ہو گیا کیا کہنا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی نہیں سنوں گا میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور اس کی کوشش کیا کرو اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو ہم بھائی اپنے بارے میں بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے. غیر مسلموں کو بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو یہ بحثوں کو، صحیح ہے نا، تحقیق کرو بالکل نیوٹرل ہو کے. خدا کی قسم تمہیں اسلام میں سکون نظر آئے گا، مزہ نہ آئے پیسے واپس. حقیقت ہے. ایک سکھ خاتون کا میرے پاس فون آیا 3-4 سال پہلے، وہ کہیں انگلینڈ میں تھی کہیں USA میں تھی. کہہ رہی کہ میری بہن مسلمان ہو گئی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا، میری بہن مسلمان ہو گئی اور مجھے اسلام بہت پیارا مذہب لگتا ہے. میں نے پھر آپ بھی ہو جائیں. کہہ رہی بڑی مشکلات ہیں میرے لیے، میں تو نہیں ہو سکتی لیکن میں دل سے اسلام کو کیا کرتی ہوں؟ لائک کرتی ہوں. تو میں نے ان کو زیادہ نصیحت نہیں کی. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ضد میں بھی بعض لوگ آ جاتے ہیں نا، تو بھائی اپنی مرضی سے آؤ تو اچھا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو جب نیوٹرل ہو کے تحقیق کرتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کو ہم کیا کریں؟ فالو کریں. تعلیمات نہیں ہیں ان کی تعلیم. یہ تو ان کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ حقیقی تعلیمات پبلک کے سامنے لاتے نہیں ہیں. اور علماء کیا کرتے ہیں؟ وہ تو اسلام ہی کی تعلیمات صبح سے شام بتاتے رہتے ہیں نا. نبی نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا اور اللہ نے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نبی کو چھوڑ کر حضرت جی نے یہ کہا، فلاں دامت برکاتہم نے یہ کہا، حضرت والا نے جواب میں فرمایا، پھر حضرت جی نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا. تو میں اب آ ہی رہی ہے بات تو آنے دو یار، ٹھیک ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، بس واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. وہ ایک صاحب آئے میرے پاس، انگلش لینگویج کے ٹیچر تھے. وہ کہنے لگے یار ایک بیوہ خاتون ہے، اس کے بچے بھی ہیں، میں اس سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اس بیچاری کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا، میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس سے. اب دیکھو ہندو پنڈت کے پاس کوئی آئے گا تو ہندو کے پاس اس کا کوئی حل ہے بھائی. عیسائیوں کے پاس حل ہے، ہمارے پاس آیا، ہم نے کہا بہترین حل ہے، بسم اللہ کرو شادی کرو اس سے.
اس بیچاری کو کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا، تم دو اس کو ٹھکانہ، تمہیں اگر دل بھی چاہ رہا ہے، اس کی طرف رغبت بھی ہے تو اچھا ہے، ثواب ہی ثواب۔ وہ کہہ رہا میں ایک دامت برکاتم کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، ایک تو بزرگ ہیں تو بزرگ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں میری مخالفت میں شاید کیا ہو گیا، ان کو مسلسل کلپ آ رہے ہیں میرے خلاف اور شادیوں کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو کام نہیں کیا، دوسری شادی انہوں نے بھی نہیں کی تھی نا، مولانا یوسف لدھیانی کو یہ دلائل سمجھ میں نہیں آئے جو مفتی طارق مسعود دلائل دیتا ہے 4 شادیوں کے، مولانا یوسف لدھیانی نے نہیں کی، مفتی رشید احمد صاحب نے نہیں کی، مفتی شفیع صاحب نے نہیں کی، مفتی تقی صاحب نے نہیں کی، حضرت فلاں نے نہیں کی، فلاں، یہ کوئی نیا فنڈر پیدا ہو گیا ہے بھائی؟ اتنے بڑے بڑے علاموں کی سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ کل کا بچہ اٹھ کے کیا کہتا ہے کہ اس زمانے میں کیا یہ ضروری ہے، بشرطے کے حقوق بھی ادا کریں ان کے، ضروری ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں اکثر اپنے، وہ مجھ سے بڑے بزرگ ہیں، میں ان کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، کہیں مقصد یہ نہیں سمجھے کہ میں اپنے، لیکن بھائی بات تو وہی ہوگی جو قرآن و سنت کی ہے، جو اللہ رسول کی بات ہے۔ تو اب میرے پاس وہاں سے لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں ہمارے حضرت تو یہ فرما رہے تھے کہ جب انہوں نے نہیں کی، انہوں نے، میں نے کہا جب اللہ کے نبی نے کر لی، ابو بکر نے کر لی، حضرت عمر نے کر لی، حضرت عثمان نے کر لی، حضرت علی نے کر لی ہے بھائی، اور اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، اور کیا چاہیے آپ کو بھائی؟ کہہ رہے نہیں پھر یہ قرآن اور یہ صحابہ کی سنت آپ کے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا ہمارے حضرت نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا کی جتنی باتیں ساری کی ساری میری سمجھ میں آ گئی ہیں، ساری باتیں دنیا کی کسی کی سمجھ میں آنا ضروری، یہ ممکن ہے کیا؟ ہر آدمی کے ہر پہلو کی طرف، میں نے کہا بھائی علماء بھی اسی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ تحقیق کرتے کرتے ماحول میں جو کچھ گمراہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچ جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی جن کے بارے میں ان کی توجہ نہیں جاتی اس طرف۔ تو میں نے کہا بھائی یہ قابل ایسے دینی کارنامے ان حضرات نے سر انجام دیے ہیں کہ جو ہم نے نہیں دیے، اور یہ حضرات نہ کرتے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن پہلوؤں کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی تو وہ قیامت تک کے لیے اسلام کا کیا بن گیا ہے؟ قانون بن گیا ہے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ تو پھر تحریف ہے دین میں۔ قانون وہی ہے جو اللہ اس کے رسول بتا کر گئے ہیں، کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ، جن بزرگوں کے آپ حوالے دے رہے ہیں کیا یہ دوسری شادی کو ناجائز کہتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے، ان کے فتاوا آپ اٹھا کے دیکھیں، کبھی بھی نہیں لکھا کسی نے ناجائز ہے۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی دیکھا جائے، اسلام کو بھی دیکھا جائے تو حقائق وہی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک دفعہ بغداد کے کسی مفتی کے پاس، یہ میں واقعہ اس پہ سنا رہا ہوں کہ لوگ حوالے دیتے ہیں حضرت مفتی تقی صاحب نے نہیں کی، یہ بڑا فنٹر بنا ہوا ہے، ان سے بھی بڑا مفتی بن گیا، فلاں نے نہیں کی، ان کی توجہ گئی نہیں اور یہ بڑا فنٹر پیدا ہو گیا، اس کی توجہ جا رہی ہے۔ اس پہ میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ بغداد کے کوئی مفتی تھے، ان کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب کی اس مسئلے پہ تحقیق نہیں تھی، تو مفتی صاحب نے کہا بھائی یہ میری ابھی تحقیق نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے میری۔ اس نے کہا مفتی کس بات کے ہو، تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ وہ باقاعدہ سرکاری خزانے سے پہلے تنخواہیں ملا کرتی تھی مفتیوں کو، اب تو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب مفتیوں کو صرف مسائل بتانے کا کیا ملتا ہے؟ اسی لیے خوش ہے، اور یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اگر مل جائے۔ کبھی کبھار ڈر یہ لگتا ہے ایسا نہ ہو یہ بھی نہ ملے وہ بھی نہ ملے۔ تو تنخواہیں ملتی تھی بھاری بھرکم۔ تو وہ خاتون نے کہا کہ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو جب تمہیں اس مسئلے پہ تحقیق ہے نہیں؟ تو مفتی صاحب مفتی تھے واقعی بڑے صحیح، انہوں نے کہا میں تنخواہ ان باتوں کی لیتا ہوں جو مجھے معلوم ہے، جو چیزیں مجھے معلوم نہیں ہے اگر میں ان کی تنخواہ لینا شروع کر دوں تو بغداد کے بیت المال کا سارا خزانہ میری تنخواہ پہ لگ جائے، کیونکہ ہر انسان کی معلومات محدود ہوتی ہیں اور جو چیزیں اس کے معلوم نہیں ہے وہ لامحدود ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے، تو یاد رکھو حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، مفتی رشید احمد صاحب ہو گئے، اور جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، ان کے جو تحقیقی کارنامے ہیں، ان کی جو دین کی خدمات جو انہوں نے کی ہیں، ان خدمات کی وجہ سے ہمیں ان سے عقیدت ہے۔ جو کام انہوں نے نہیں کیے ان کو اگر دیکھنا شروع کر دیں گے تو نہ کرنے والے کام ہر آدمی میں کرنے والے کاموں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ نہیں آئی بات؟
اب میں نے اگر ایک مسئلے کی تحقیق کر لی تو اب ایک آدمی مجھ سے اس لیے عقیدت کرے کہ یار یہ ان بزرگوں سے بھی بڑا ہو گیا، اس میں تو اس کی کیوں انہوں نے نہیں کی. بھائی ہم نے بہت سے ایسی چیزوں کی نہیں کی جس کی انہوں نے وہ کر چکے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میں. حضرت مفتی تقی صاحب کو مکہ مکرمہ میں بھی قاضیوں میں ان کا بیان رکھوایا ہے. ہمارا بیان ایبٹ آباد میں ہو رہا ہے، حضرت کا بیان کہاں ہو رہا ہے؟ مکہ کے بڑے بڑے مکہ مدینہ کے علامے حضرت کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں. تو کچھ ان کی ریسرچ ہوگی نا، تحقیقات ہوگی. تو دنیا میں صرف ایک 4 شادی مسئلہ تھوڑی، اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. اتنا پروٹوکول ان کو مل رہا ہے. تو اب اس بنیاد پر یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ جو چھوٹا آدمی جس نے ایک تحقیق کی جو بڑوں نے نہیں کی، تو اس تحقیق کی بنیاد پر یہ چھوٹا اپنے بڑوں سے بڑا بن گیا، یہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ اس تحقیق کو اب اس لیے تحقیق نہ کہا جائے کیونکہ بڑوں نے نہیں کی لہٰذا چھوٹا جو بھی کرے گا وہ کیا ہے؟ غلط. بھائی اسلام کی بات اگر وہ کر رہا ہے، قرآن و سنت کی بات اگر وہ کر رہا ہے، تو کوئی بھی کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے بولو بھائی قابل قبول. اس لیے میں خانقاہی میں رہنے والے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی شادی کرنی ہو، پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، اپنے شیخ سے پوچھو بھی نہیں، کیونکہ اس کی آپ کو اللہ نے کھلے عام اجازت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیخ صاحب سے کہو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ اللہ سیکھیں گے، 4 وائف کو بھی لے کر آؤں گا آپ کی خانقاہ میں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ سے اللہ اللہ سیکھیے. تبھی قرآن نے کھلے عام، کیونکہ اللہ قانون بناتا ہے سب کو دیکھ کر. شیخ بیچارے بعض دفعہ خیر خواہ تو سب کے ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچ محدود ہوتی ہے. وہ اپنے خانقاہ میں جو اپنا مرید ہے اس کی بیوی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار وہ بیچاری میری مرید نہیں، اس کو تو ہائے ہاں ہاں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اور کتنی خواتین بیچاری ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو وہ انگلش لینگویج ٹیچر آئے میرے پاس، کہنے لگے بیوہ خاتون کا رشتہ ہے، بچے بھی ہیں اور یہ. میں نے کہا یار بسم اللہ کرو. کیا کرو؟ میں کہہ رہا تھا ہندوؤں کے پاس اس کا علاج ہے، حل ہے، عیسائیوں کے پاس حل ہے نہیں. بیچاری ایک ہندو سے میں نے انٹرویو لیا، ہم تبلیغی جماعت میں نور سنگھ گئے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ کے والد صاحب؟ اس نے کہا 20 سال 30 سال پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 20-25 سال پہلے. میں نے کہا پھر آپ کی والدہ؟ کہہ رہی میری والدہ بالکل ینگ تھی اس وقت سے 30 سال تک انہوں نے بغیر شوہر کے زندگی گزاری. میں نے کہا یار کیوں؟ انہوں نے کہیں اور نکاح کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا، بولو بھائی یہ ظلم نہیں ہے؟ کس قدر بدترین ظلم ہے. ایک جوان لڑکی کے ساتھ 17-18 سال میں وہ بیوہ ہو گئی، اب مذہب اس کو شادی کی اجازت. مذہب تو انسانوں کے حقوق کے لیے اللہ زمین میں نازل کرتے ہیں، انسانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تھوڑی کرتے ہیں نازل. یہ کون سی غیرت ہے؟ کون سا یعنی کون سی؟ یہاں ہیومن رائٹس والے کہاں چلے جاتے ہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو خواتین کے حقوق کے لیے بنی ہیں، آسمہ جہانگیر جیسے تھیں ابھی بہت بڑی، اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں یہ اس پر بحث کیوں نہیں کرتی؟ بھائی اس قانون کو ختم کیا جائے. تو یہ میں نے اس انگلش لینگویج ٹیچر کو میں نے بولا بھائی کر لے کیا بھائی. کہہ رہے امی سے پوچھوں ابو سے. میں نے کہا بھائی ان کی تھوڑی ہو رہی ہے، ان کو اس سے کیا غرض؟ اکثر والدین کو اس سے تھوڑی غرض ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بیٹی کو میرا بیٹا سہارا دے رہا ہے، وہ تو اپنا مفاد دیکھیں گے. اللہ نے قانون بنایا، اللہ کے لیے سب مخلوق کیا ہے؟ الخلق و عیال اللہ. حدیث میں آتا ہے ساری مخلوق اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی عیال ہے. گویا کہ آل اولاد ہے، گویا کہ یعنی گویا کہ جیسے باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اللہ کی تو سب عورتیں کیا ہیں؟ اللہ کی باندیاں ہیں، اللہ سب کا سوچتے ہیں. اس لیے میں نے کہا اللہ نے سب کے سوچا ہے. اللہ نے کہا کہ بھائی ایسی عورتیں بھی ہوں گی، بسم اللہ کرو. اب وہ چلے گئے ایک بزرگ کے پاس، وہ مجھ سے اچھے ہی ہیں یقیناً، علم میں تقوی میں زیادہ ہوں گے، لیکن میں نے بتایا نا ہر آدمی کی ہر چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ گئے تو انہوں نے کہا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی ایسی عورت سے شادی کرو گے جو کنواری ہوگی تو وہ صرف تمہاری ہوگی، اس کی زندگی میں کبھی کوئی بندہ آیا نہیں ہوگا. اگر ایسی عورت سے شادی کرو گے جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہے مگر اولاد نہیں ہے تو وہ آدھی تمہاری ہوگی، آدھی پرانے والے کی ہوگی. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ظاہر ہے اس کے پرانے شوہر کی یادیں بھی ہوں گی، یہ نیا بھی آئے گا تو کمپیئر کرتی رہے گی، تو 50% تمہاری 50% پرانے والے کی. اور اگر ایسی عورت سے شادی کی جو بیوہ بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو بالکل بھی تمہاری نہیں ہوگی، وہ صرف اپنے بچوں کی خاطر آئی ہے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے ہیں، میں ان سے کہتا حضرت کاش تھوڑا سا آپ کی بیٹی اگر بیوہ ہوتی
ہیں کیا خیال ہے؟ اور کوئی اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوتا آپ یہ فضائل سنا کے اس کو پتلی گلی سے نکال دیتے. میں نے کہا ہمارے نبی نے صرف ایک کنواری عورت سے نکاح کیا ہے, باقی ساری کیا تھیں؟ بیوہ بھی تھیں اور ان میں بہت سی بچوں والی بھی تھیں. نہیں یاری بات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بیوہ بھی تھیں اور بچے بھی تھے. نبی نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ, ایک تو میں عمر میں میری بہت ہو گئی ہے, ایجڈ خاتون ہوں, بالکل ینگ نہیں ہوں میں, اور دوسرا میرے بچے بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ انا اسن منک, فرمایا تم اگر ایجڈ ہو تو میری عمر تم سے بھی زیادہ, بالکل میچنگ کا رشتہ ہے, ٹھیک ہے نا, میری عمر تم سے بھی زیادہ. اور اگر بچے ہیں فإلی اللہ و الی رسولہ, اللہ اس کے رسول کے لے آؤ. وہ بھی کیا جہیز میں, اسلام میں یہ والا جہیز ہے. یہ جو ہے نا یہ بیڈ آ رہے ہیں, الماریاں آ رہی ہیں جھولتی ہوئی, یہ ہندوؤں سے آیا ہے. اسلام میں پہلے شادیوں میں کیا آتے تھے؟ بچے آتے تھے. اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, اللہ نے دیکھو فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے جس کی بیٹی تمہاری گود میں پلتی ہے. سوری, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي, اس عورت سے جس سے تمہارا نکاح ہوا اس کی اس بیٹی سے تم نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں پلتی ہے. یعنی وہ سوتیلی بیٹی, اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں, بولو نا یار, حالانکہ سوتیلی بیٹی گود میں نہ بھی پلتی ہو تو بھی آپ اس سے نکاح, بھائی سوتیلی بیٹی آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا, اس کے پہلے سے کوئی بیٹی موجود ہے تو آپ اس کی بیٹی سے اب نکاح, وہ محرم بن گئی آپ کے لیے نا, وہ بھی آپ کی بیٹی بن گئی. تو اللہ یہ بتا رہے ہیں قرآن میں کہ وہ سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. اب اس پر امت کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح حرام ہے. اس لیے یہاں علماء نے بیان کیا اصل میں یہ صحابہ کی عادت تھی کہ جب سوتیلی بیٹی آتی تھی تو سوتیلا باپ اس کی پرورش کرتا. تو جو چیز ایک عادت تھی نا اس کو قرآن نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹی آئے گی تو گود میں بھی پلے گی. تو یہ والا جہیز ہے اسلام میں, یہ جتنا زیادہ لیں ثواب ہی ثواب, رہنے دیں. تو خیر, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اللہ کے بندو ان سے بولو حضرت جی, حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو معاف کر دیں, ٹھیک ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ نبی کا کیا عمل ہے, صحابہ کا کیا عمل ہے. تو میرا اپنا دل بھی چاہ رہا ہے وہاں کرنے کا, اور ثواب بھی ہے, اور فری پاکٹ میں کیا مل رہے ہیں, بچے بھی مل رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں وہ بچے آپ سے مانوس ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں اجنبی ہیں, طبیعت مائل نہیں ہوگی, بھائی گدھا بھی لے کے پال لو نا, تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اور اگر بالفرض اتنا بڑا ظرف نہیں ہے آپ کا, سوتیلے بچے نہیں پل رہے, تو کم از کم اتنا کر لو بھائی جب تک یہ بچے ہیں تو رہیں گے, جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر الگ ہو جائیں گے. بعض دفعہ خطرات ہوتے ہیں کہ بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ تربیت نہ ہو یا کچھ میرے ہی گریبان پکڑنے, خطرات ہوتے ہیں بعض لوگوں کو. اگر اس قسم کے خطرات ہیں تو بھائی چلو ٹھیک ہے, جب تک بچے ہیں رہیں گے, بڑے ہو جائیں پھر کیا ایسا کوئی ایگریمنٹ کر لیا جائے, لیکن بھال کچھ کر لیں. اس کے بغیر حساب کتاب دیکھو, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا یہ ساری باتیں, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. خیر جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں. تو یہ اسلام کے خلاف کیا ہے, صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے. اچھا, ایک بیان میں انشاءاللہ خواتین کے حقوق پر کروں گا, میں نے کیا ہے مگر وہ خواتین کو مل نہیں رہا. یوٹیوب اور فیس بک پر خواتین کہتی ہیں ہر وقت مردوں کے حقوق پر بات ہوتی ہے, میں نے خواتین کے حقوق پر باتیں زیادہ کی ہیں. پتہ نہیں ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے کیا نہیں ہوا. تو میں جو اس طرح کی باتیں کرتا ہوں مردوں کے حقوق پر, اس کا بعض مرد ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اکثر میں بیان میں کہتا ہوں نا کہ سربراہ کون ہے گھر کا, مرد ہے. تو ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں سامنے کہ مرد اس کا, بہت سارے نالائق لوگ کیا کرتے ہیں, وہ سربراہ اور آقا کا فرق, وہ ماتحت اور باندی کا فرق نہیں سمجھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ صحابہ آئے, انہوں نے ایسا کہا یا رسول اللہ ہماری عورتیں ہم پہ بہت حاوی ہو رہی ہیں, اور جب سے انصار کی عورتوں سے ملی ہیں نا تو ہماری عورتیں بھی کیا ہو گئی ہیں, حاوی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ بقدر ضرورت, بوقت ضرورت ہاتھ اٹھا سکتے ہو. اب جب گنجائش دے دی تو بعض حضرات حالانکہ صحابہ تھے, انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, زیادتی ہونا شروع ہو گئی.
پھر عورتوں نے آ کے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ شکایت مل رہی ہے کہ بعض لوگ اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اولئک لیسوا بخیارکم، فرمائیے تم میں اچھے لوگ، کیا مطلب اجازت دینے کے باوجود آپ نے اس عمل کو اچھا، بولو بھائی، نہیں سمجھا، اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھا کام نہیں ہے۔ ایک صحابیہ نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں صحابی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ سخت طبیعت کے آدمی ہیں۔ کیا ہے؟ فرمایا وہ ان کے ہر وقت کندھے پہ کیا لٹکا رہتا ہے؟ کوڑا۔ منع کر دیا ہوا نکاح کرنے سے۔ یہ غیبت میں نہیں آتا، اس لیے کہ جب کوئی مشورہ لے رہا ہو تو پھر کسی کے اندر اگر کوئی ایسی عیب ہو تو وہ ہائی لائٹ کر دینا چاہیے۔ وہ قریش کے سردار تھے، صحابی رسول تھے، مگر ان کی طبیعت میں سختی بہت تھی عورتوں کے معاملے میں، تو آپ نے ان صحابیہ کو کیا کہا؟ نہیں کرو گا۔ حضرت ام کلثوم تھیں جو ابو لہب کی یا ابو جہل کی بیٹی تھی، لیکن مسلمان ہو گئی تھی، تو ان کے جب نکاح کا وقت آیا نا تو بہت سارے صحابہ کے رشتے آئے، انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کو قبول کیا صرف اس بنیاد پہ کہ یہ خوش اخلاق ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت علی نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ حضرت علی کی کتنی فضیلت ہے، فرمایا نہیں، سب سے زیادہ خوش اخلاق کون سے ان میں؟ ابو طلحہ۔ جب نکاح ہو گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم نے ہم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق شخص کا انتخاب کیا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ بھی خوش اخلاقی کو کیا سمجھتے تھے؟ نیک تو سبھی تھے، لیکن وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان میں بیوی کے معاملے میں نرم کون ہے۔ تو یہ بھی ایک شریعت کی چیز ہے بھائی، اس لیے کسی بھی چیز کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت لمبی بات ہو گئی ہے یار، سوالات بہت زیادہ ہیں، یہ چھوڑ نہ دیں، ہم چھوڑ دیں یار، اس کو بہت ٹائم ہو گیا، اگلے ہفتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔